أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. فکلو، پس جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے، مما ذکر اسم اللہ علیہ، جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے، فکلو، اس میں سے کھاؤ، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت میں مشرکین کے جاہلانہ نظریات اور توہمات کا رد کیا گیا ہے۔ وہ محض خیالی اندازوں پر اپنی دین کی بنیاد رکھے ہوئے تھے، اسی وجہ سے وہ اہل ایمان پر مختلف اعتراضات کرتے رہتے تھے۔ ان کی اس گمراہی کا ایک نتیجہ یہ تھا کہ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس کو یہ حرام کہتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ نے حرام کہا ہے اسے حلال سمجھتے ہیں۔ اس آیت کا شرح نزول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگوں نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، کیا ہم اس چیز کو کھا لیں جس کو ہم نے قتل کیا ہے، اور اس کو نہ کھائے جس کو اللہ نے قتل کیا ہے؟ تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اس ذبیحہ سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہوا ہے، وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہوا ہے، اللہ تَأْكُلُوا مِمَّا، کہ تم نہیں کھاتے اس جانور کے گوشت میں سے جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، حالانکہ اس نے تمہیں تفصیل بتا دی ہے جن جانوروں کو تم پر حرام کیا ہے، إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، سوائے اس کے کہ تم حرام کھانے پر مجبور ہو جاؤ۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، اور یقیناً بہت سے لوگ دوسروں کو اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کرتے ہیں بغیر علم کے بغیر۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، بے شک آپ کا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اہل ایمان کے لیے حلال و حرام کی تمیز کرنے میں کوئی مشکل نہیں۔ حرام کردہ اشیاء کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے، جبکہ سخت مجبوری کی حالت میں کہ جان جاتی ہو تو بقدر ضرورت حرام جانور کا گوشت استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ واضح کیا گیا ہے کہ درست روش ایک شریعت کی پیروی ہے، نہ کہ ان لوگوں کی جن کے نفس خواہشات کے تابع بھی، اور اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ حد سے گزر جانے والوں سے مراد علماء یہود ہے جنہوں نے مشرکین کو اس اعتراض پر اکسایا تھا۔ ایسے لوگوں سے باخبر ہونے اور ان کی غریب کرنے کا بیان ہے۔ یہ بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حام وغیرہ کے بارے میں تمہارے تمام عقیدے من گڑت ہے۔ اللہ نے ایسی کوئی پابندی اپنے بندوں پر نہیں لگائی، لہذا حلال جانوروں کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے، اور بلا کراہت ان کا گوشت کھایا کرو۔ مجبور اور لاچار کے لیے رعایت کا ذکر بیان ہے۔ اگر کوئی مجبور ہو جائے اور اس بنا پر ان میں سے بقدر ضرورت کچھ کھا لے تو اس میں کوئی گناہ نہیں، مگر ضرورت سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ شرعی قاعدہ یہی ہے کہ ضرورت کو ضرورت کی حد تک ہی رکھا جائے۔ الضرورت تقدر بقدرها، اور یہ شریعت مقدسہ کے عظیم الشان اور جامع اصول پر مبنی ہے۔ ان ضرورت کی بنا پر ممنوع چیزوں میں بھی اباحت اور جواز پیدا ہو جاتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور تم ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہوں کو چھوڑو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ، بے شک جو لوگ گناہ کرتے سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، ان قریب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس آیت میں ظاہری اور باطنی ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ پہلی قسم ظاہری گناہ ہے، جن سے مراد وہ گناہ ہے جو اعلانی اور کلم کلا کیے جائے، اور دوسری قسم باطنی پوشیدہ گناہ ہے، جن سے مراد وہ گناہ ہے جو چھپ کر کیے جاتے ہیں۔ دوسری تفسیر ہے
کہ ظاہری گناہ سے مراد وہ گناہ ہے جو ظاہری اعضاء سے کیے جائے، اور پوشیدہ گناہ سے مراد وہ گناہ ہے جو دل سے کیے جائے، مثلا تکبر، حسد، خود پسندی، مسلمانوں کا برا چاہنا، حرام کاموں کا ارادہ کرنا، بدگمانی کرنا، بے حیائی کے کاموں سے محبت کرنا، حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھنا۔ گویا حلال و حرام صرف کھانے کی چیزوں میں منحصر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بظاہر اور پوشیدہ ہر طرح کے گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور ایسے جانوروں کا گوشت مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور بے شک یہ گوشت کھانا گناہ ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کرے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم ان کا کہنا مانو گے، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو بے شک تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ ذبح کرتے وقت جس جانور پر اللہ کا نام عمدن نہ لیا گیا ہو یا غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اسے کھانے کی ممانعت ہے۔ ایسے کھانے کو فسق قرار دیا گیا ہے، اور فسق کا مطلب ہے اطاعت سے نکل جانا۔ حلال کو حرام کرنے یا حرام کو حلال کرنے کا شرعی حکم۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے تاکہ وہ تم سے باس کرے۔ اس وسوسہ کا بیان اس حدیث مبارک میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، مشرکین یہ کہتے رہے کہ جس پر اللہ کا نام لیا جائے اس کو نہ کھاؤ، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو کھا لو۔ یہ وہ بحث کرتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ جس کو اللہ نے مارا ہے انہیں مردار، اس کو تم نہیں کھاتے، اور جس کو تم نے قتل کیا ہے انہیں ذبیحہ، اس کو کھا لیتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا، اگر تم ان کی اطاعت کی تم مشرک ہو جائے، اور اگر بھولے سے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو ذبیحہ کے حلال ہونے پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ انہوں نے ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا ہے یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس پر بسم اللہ پڑھ کر کھا لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا، اس وقت لوگ نئے نئے کفر سے نکلے تھے۔ اللہ کے حلال بتائے ہوئے کو حرام اور حرام بتائے ہوئے کو حلال سمجھنا بھی شرک ہے۔ ایک طرف اللہ کی معبودیت کا اقرار کرنا، اور دوسری طرف اللہ کے نافرمان لوگ کی وہ باتیں مان کر چلنا اور ان کے مقرر کیے ہوئے ان طریقوں کی پابندی کرنا جو شریعت کے متضاد ہو، شرک ہے۔ توحید یہ ہے کہ زندگی مکمل طور پر اللہ کی اطاعت میں بسر کی جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔